السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ درس ہجروں میں 18واں درس ہے، اور ہمارا جو 8واں درس ہے وہ ہے یاد آوری یا فراموشی. اصلی درس آپ نے پڑھ لیا ہے اصلی کتاب سے. اس کا جو ہوم ورک ہے، کتاب کار ہے، وہ آپ کو دی جا رہی ہے. ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. سوال 1 میں دیکھیں، فاسق دہید از دست دادن حافظه چه مشکلاتی برای انسان به وجود می آورد؟ 2. چه وقت زندگی برای انسان دشوار و غیر قابل تحمل خواهد شد؟ 3. به نظر شما چگونه میتوان حافظه را تقویت کرد؟ تو ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا اصلی کتاب سے جو آپ نے پڑھا ہے. یہ آپ نے ان سوالوں کے جواب دینا ہے. سوال 2 میں دیکھیں، جملے بے سازید. یہ جو الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، اختلاف، مشکلات، حتمن، یک عمر، خاطرات، مصیبت اور دار اثر، تو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. جملے جو آپ کے پاس ہوں گے تو ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. اپنی طرف سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں فارسی کے، اور ان جملوں میں یہ الفاظ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کے جملہ درست ہو جائیں گے. آتا ہے سوال 6 کی جانب، برائے توضیحات زیر یک ہم معنی بنویسید. اب یہاں پہ جو توضیحات دی گئی ہیں ان کا ہم معنی آپ نے لکھنا ہے. جو ہم معنی آپ نے قواعد میں بھی پڑھا ہے، پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے، ان کا ہم معنی آپ نے لکھنا ہے. خوب، شمارہ 4 ان کو آپ نے مکمل کر دینا ہے. سوال 4 دیکھیں، بہت توجہ پہ جملے ہاں جدول زیرہ کامل کنید. یہ جملے آپ کو 3 دے گئے ہیں. ان جملوں کو دیکھ کر آپ نے نیچے والے جو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں کہ انہی جملوں میں سے نہاد آپ لے لیں، مفعول، نشان مفعول اور فعل آپ نے لینا ہے. تو انہی جملوں میں آپ نے جو الفاظ آپ کو لگے ہیں کہ یہ نہاد ہے، مفعول ہے، نشان مفعول ہے اور فعل ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کر کے اسی طرح آپشن بنا کے آپ نے لکھ دینا ہے. سوال 5 دیکھیں، تصحیح کنید. تصحیح یہ کرنا ہے کہ یہ جملے آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، انہی جملوں کو تصحیح کرنا ہے آپ نے. انہی جملوں میں یا کوئی ضمیر کا مسئلہ ہوگا، یا شناسے کا مسئلہ ہوگا، یا مفعول یا کسی چیز کا مسئلہ ہوگا، یا یہ جو زمانہ ہے آگے پیچھے ہوں گے، تو انہی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، کہاں پہ غلطی آ رہی ہے، تو ان کو آپ نے درست کر دینا ہے. یہ آپ درست کریں گے تو آپ کے جملے بھی درست ہو جائیں گے. آتا ہے سوال 6 کی جانب، از بین واژه های زیر مخالف ها و هم خانواده ها را پیدا کنید و بنویسید. اب انہی الفاظ کے جو نیچے دیے گئے ہیں، اختلاف، زبان، وحدت، مشکل، غمگین، از یاد بردن، اتحاد، آسان، سود، غم، بیاد آوردن، ہم بستگی، تو یہ انہی الفاظ میں ہی آپس میں اپوزٹ موجود ہیں. مخالف یہاں پہ موجود ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آسان ہے ایک جو لفظ ہے، اسی آسان کو ہم اس کا مخالف ڈھونڈیں یہاں پہ تو مشکل بھی آیا ہوا ہے. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے. 4 آپشن آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور انہی میں سے ہم خانوادے کون سے ہیں وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے. ہم خانوادے آپ کو پڑھایا گیا ہے، وہ بھی انہی الفاظ میں سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے. سوال 7 دیکھیں، جملہ های زیرہ به زمان های خسته شده تبدیل کنید. انہی جملات میں سے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے، انہی جملے کو آپ نے کیا کرنا ہے، انہی زبانوں میں چینج کر دینا ہے. مستقبل، مضارع خباری، فعل ماضی قریب، گزشتہ سادہ جسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، تو انہی جملوں کو آپ نے چینج کر دینا ہے. سوال 8 دیکھیں، مرتب کنید. یہ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، انہی الفاظ کو صحیح طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ کا جملہ بن جائے گا. سوخت، تعدادی زیادی، از جنگل، بے سبب درخت ہے آتش سوزی. ٹھیک ہے نا؟ تو انہی الفاظ کو غور سے، عقل مندی سے اگر آپ سیدھا کریں گے تو آپ کے مرتب کر دیں، ترتیب دیں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا، جو آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. سوال 9 پہ دیکھیں، نشان مفعول را و حروف اضافہ مناسب جو ہے از، بے، بعد از، بے سبب، در، با، برائے، ان کو آپ نے جو مفعول کی نشانی ہیں، حروف اضافہ ہیں، انہی کو آپ نے اچھی طرح سے ان جملوں کے اندر ایڈ کر دینا ہے. یہ ان جملوں کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. یہ جملے بہت ہی مہم ہوتے ہیں. یہ مفعول کی نشانیں بہت مہم ہوتی ہیں. حروف اضافہ جو آپ کو پڑھائے گئے یہ بہت ہی مہم ہوتے ہیں. اگر یہی حروف اضافہ، یہی مفعول کی نشانی نہ لگیں تو آپ کے جملے درست نہیں ہوں گے. آتے ہیں تمرین املا کی جانب. ان املا والے جو الفاظ ہیں ان کو اپنی کاپی پر لکھنا تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے.
یہ بہت ہی مہم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح لاسٹ میں غزے نے صحیح جو آپ کو لگے ان خالی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ مثال کے طور پر میم کے بعد سین آتا ہے یا سواد آتا ہے کہ مصیبت بنتا ہے، تو یہ آپ صحیح طرح لکھیں گے تو آپ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی درست ہو جائیں گے۔ خوب، امید کرتے ہیں آپ کی جو دروس ہیں پسند آ رہے ہوں گے۔ کوئی اگر مشکل ہو، کوئی مسئلہ، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا یہاں پہ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔